السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گاہے بگاہے نیکی کی ترغیب دینے کے لیے موقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ کبھی رمضان المبارک کے مہینے کے ذریعے تربیت ہوتی ہے، اور کبھی مختلف قسم کے اوقات اور مختلف قسم کے مرحلوں سے گزار کر بندے کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ نیکی کی طرف رغبت کرے اور برائی سے پرہیز کرے۔ انہی جملہ مواقع میں سے ایک موقع حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ترتیب دی ہے تب سے ہی 12 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے مہینے بنائے، ان میں سے 3 تو توالی ہیں، یعنی مسلسل آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک آپ نے فرمایا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان اور جمادی الاخر کے درمیان آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ سے بھی قبل مشرکین مکہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے چھوڑ دیتے۔ اگر کسی قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ ہوتی تو اس کو ان 4 مہینوں کے درمیان معطل کر دیا جاتا، مؤخر کر دیا جاتا، اور اگر کوئی بندہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو اس سے بھی تعرض نہ کرتا، بلکہ امن و امان ان 4 مہینوں میں قائم کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم ہرگز نہ کرو۔ ان 4 مہینوں میں تم نے امن آشتی اور نیکی کو تھامنا ہے، برائی سے بچنا ہے، گناہ سے دور بھاگنا ہے، اور سب سے اول چیز لڑائی، جو کہ ان 4 مہینوں میں کسی دشمن سے بھی جائز نہیں، آپس میں تو درکنار، کسی تم جانی دشمن سے بھی بدلہ نہیں لے سکتے، لہٰذا تم نے لڑائی سے بہت پرہیز کرنا ہے۔ یہ 4 مہینے ہمیں ایک ریہرسل دیتے ہیں، ایک تربیت دیتے ہیں، اور وہ تربیت نیکی سے قرب حاصل کرنے کی اور برائی سے حتی الامکان پرہیز کرنے کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ میدان عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے سوال کیا، اے میرے ساتھیو، یہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے کہ میدان تو بڑا معروف ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے، یہ میدان عرفات ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شاید نام بدلنے لگے ہیں، اس لیے آپ سوال فرما رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ میدان عرفات نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ میدان عرفات ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے خود ہی سوال کا جواب دیا، کیا یہ
اللہ کا حرام کردہ مہینہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا، فرمایا کیا یہ جو ہے یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ پھر خاموش ہوئے۔ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، کیا یہ مکہ شہر نہیں؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیو، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ جگہ حرمت والی ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان لینا حرام ہے، اس کا مال چھیننا حرام ہے، اس کی عزت کو تار تار کرنا، داغدار کرنا حرام ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مال، جان اور عزت کی حرمت کو حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحجہ مہینہ، جو کہ انتہائی حرمت والا مہینہ، اور وہ دن عرفہ کا دن، وہ میدان اور اس شہر کی حرمت کے ساتھ آپ نے ملا دیا۔ اب دیکھیے، خانہ کعبہ مکہ المکرمہ حرمت والا شہر ہے، حرم شریف کے جانوروں کا کوئی شکار نہیں کر سکتا، وہاں کوئی شخص درخت نہیں کاٹ سکتا، گھاس نہیں اکھاڑ سکتا، کوئی شخص گری پڑی چیز کو اٹھا نہیں سکتا، پڑی ہے تو پڑی رہے، الا المنشد، اعلان کروانے والا اٹھا سکتا ہے کوئی قیمتی چیز ہو۔ وہاں موذی جانور کے علاوہ کسی جانور کو مارا نہیں جا سکتا، اتنی حرمت ہے اس شہر کی، مہینے کی اتنی حرمت ہے، کسی کو گالی نہیں آپ دے سکتے، دشمن سے جنگ نہیں لڑ سکتے، جنگ ہو رہی ہے اس مہینے میں بند کر دی جائے گی۔ اب اتنی حرمت والی یہ چیزیں ہیں، شہر، یہ مہینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہی ایک مسلمان کا مال چھیننا بھی اتنا ہی حرام ہے، ایک مسلمان کی عزت کو پر ہاتھ مارنا بھی اتنا ہی حرام ہے، ایک مسلمان کا مال کھانا، اس کی جان لینا، اس کا خون بہانا بھی اتنا ہی حرام ہے۔ گویا ہم نے جو ان مہینوں میں کام کرنے ہیں وہ یہ ہیں، کسی کا مال فراڈ سے نہیں لینا، کسی کی جان لینے کا ارادہ بھی نہیں کرنا، کسی کا خون نہیں بہانا، کسی کی عزت پر حملہ آور نہیں ہونا۔ اور پھر جب یہ 4 مہینے ہم ان سب چیزوں سے پرہیز کریں گے تو گویا یہ ہماری ایک تربیت ہو جائے گی، ایک ٹریننگ ہو جائے گی، یہ ہمارے اندر ایک طرح کا ایک ترتیب ہمارے اندر پختہ کرے گی اور ہمیں بتائے گی کہ مسلمان کی حرمت بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم درجے کا گناہ اتنا ہے جتنا کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور سود کے سب سے بڑے درجے کا گناہ اتنا ہے جتنا کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے۔ پتہ چلا کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی 69 درجے بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے، کوئی ذی عقل، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہو، ماں کے ساتھ زنا کرنے کو بڑا جرم سمجھتا ہے، لیکن مسلمان کی بے عزتی کرنے کو بڑا جرم نہیں سمجھتا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، آج ذوالقعدہ کی 1 تاریخ ہے، تو یہ 3 مہینے اکٹھے آئے ہیں حرمت والے۔ ان تینوں مہینوں میں ہم نے خصوصاً لڑائی سے اجتناب کرنا ہے، کسی مسلمان سے لڑائی نہیں کرنی، کسی کو برا نہیں کہنا، جھوٹ فریب سے مال نہیں لوٹنا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، برادری کے اندر مسلمان کو بے عزت نہیں کرنا، اس کی بے عزتی سے
حظ نہیں اٹھانا، مزہ نہیں لوٹنا، بلکہ اپنے ہاتھ کو مسلمان کی عزت اور اس کے خون سے پیچھے ہٹانا ہے۔ تو 3 مہینے یہ کام کیجئے، اور آگے جو ہے وہ رجب کا مہینہ اس کو جرم عظیم سمجھیے، تو پھر دیکھیے باقی کے جو مہینے 8 بچ جاتے ہیں اس میں آپ خود بخود ہی پرہیز کرنا شروع کر دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔